الحمدللہ ہم کر رہے ہیں پہلی آیت کر رہے ہیں. اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ آگے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا. کہ دیکھیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحد، ایک نفس سے، وَخَلَقَ مِنْہَا، اور اس نے پیدا کیا اسی سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، وَبَثَّ، اور پھیلا دیے، مِنْہُمَا، ان دونوں سے، رِجَالًا، مرد، کثیراً، بہت سے، وَنِسَاءً، اور عورتوں کو. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو، اب دیکھیے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ڈارون کی تھیوری پڑھی ہے، یا پھر ہم پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے اگر گوگل کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی وہ بندروں سے انسان بنے تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو تم کوئی بندر کی اولاد نہیں ہو، تم کسی تھیوری کی وجہ سے تم ایسے نہیں پیدا ہو گئے ہو، تمہیں ایک نفس آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. دیکھیں کہا نا، وَخَلَقَ مِنْہَا، اور اس نے پیدا کی اس سے، زوجہا، اس کی بیوی کو. اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے جب زوجہ کو ان کی پیدا کیا تو کہتے ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ پسلی سے کیونکہ پیدا ہوئی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ سارے آدمیوں کو ایک پیغام ہے کہ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ ٹوٹ جائیں گی، ان کو ویسے ہی رہنے دو، وہ بڑی اچھی ہیں، ایسے کی ایسے ہی ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. وَمِنْہَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کی بیوی کو، وَبَثَّ مِنْہُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے ان کی بہت سے آدمی اور عورتیں پیدا کی. دیکھیے آج ہم جو پورے کے پورے لوگ ہیں نا، پوری کائنات وہ ایک ہی کنبہ ہے، ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبے میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اور فضیلت جو کسی بھی انسان کو دوسرے پر ہے وہ صرف اس کے تقوی کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر. اور آگے دیکھیے کہ ہم کس طرح سے وہ ذاتوں کو لے کے ہم جب، اب تو الحمدللہ اب باہر جو لوگ آ گئے ہیں ان میں تو پھر بہت بہتری آ گئی ہے، لیکن ذاتوں پہ لڑتے ہیں، برادریوں پہ لڑتے ہیں، شہروں پہ، لاہور کا، کراچی کے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کس طرح سے ہم لوگ فرق کرتے ہیں. کیسے گورے رنگ کو کالے رنگ پہ فرق کرتے ہیں، کیسے عربی کو کہ وہ تو وہ لوگ خالص عربی ہیں، اور کیسے اجمی کے ساتھ ان کو کمپیئر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ سارے کے سارے تم ایک ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں پھر کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، الَّذِي، وہ جو، تَسَاءَلُونَ، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہی، اس کے واسطے سے. کہ وہ کون سے سوال کرتے ہیں؟ جیسے کبھی کوئی ظلم کرتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ایسے نہ کرو، کہ اللہ کا واسطہ دے کر جس کے ساتھ تم ایسے کرتے ہو تو اس اللہ سے ڈر جاؤ. والارحام، اور رشتے کاٹنے سے. دیکھیں وہ وَاتَّقُوا، دیکھیں ایک ہی سینٹنس میں 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے. جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے تو ہم رشتہ داریاں بھی نہیں نبھائیں گے. ارحام، دیکھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رشتے کاٹتے ہیں نا، رحم جو ہے وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹک جائے گا، اور وہ دہائی دے گا کہ یا رب العالمین، ان لوگوں نے دنیا میں مجھے کاٹا تھا تو آج ان کو تو جنت میں نہ بھیج. تو اس لیے اتنا ضروری ہے. دیکھیں ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ میرا فلاں رشتہ دار وہ میرے سے اچھا، میں اس سے اچھا، تو بات ختم، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہیں. صلح رحمی کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے تو اپنا جواب دینا ہے نا، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کی پہچان دے. دیکھیے سب سے پہلے ارحام میں آپ دیکھیں یہ رشتے کون سے آتے ہیں. ایک ماں باپ ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ ایک ٹری کی طرح دیکھ لیجئے کہ ایک جڑیں ہیں جیسے ایک ٹری کی، وہ آپ دیکھیں اس کے ماں باپ ہیں. پھر تنا آپ دیکھیں، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں نا، جیسے بہن بھائی ہیں وہ ہیں، اور پھر اس میں شاخیں ہیں، جیسا پھر بہن بھائیوں کی شادی ہوتی ہے اور ان کی اولادیں آ جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی خاندان ہو جاتا ہے. پھر رحم کے ساتھ کیونکہ ماں باپ جڑے ہوتے ہیں نا، تو ماں کی جو فیملی کے ساتھ ہے، جیسے آپ کی خالائیں ہیں، آپ کے ماموں ہیں، پھر ان کی اولادیں آ جاتی ہیں، نانا نانی آ جاتے ہیں. اور پھر دوسری طرف اگر باپ کے رشتے میں دیکھو تو آپ کا دادا دادی ہیں، اور پھر آپ کی پھوپھیاں ہیں، پھر آپ کے چچا تایا آ جاتے ہیں، اور پھر ان کی اولادیں آ جاتی ہیں.
یہ جب میں نے آیت پہلی دفعہ پڑھی تھی میں اتنا ڈری تھی کہ میں نے باقاعدہ ایک ٹری بنایا تھا، اور میں نے اس میں سارے لوگوں کے پہلے ایک دائرے میں جو ہمارے سب سے پہلے دیکھیں سب سے زیادہ حق جو ہے نا وہ آپ کا، جو آپ کا سب سے پہلا ٹری ہے نا، پہلا آپ کا خاندان کا ہے کہ آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کی اولادیں اور ان کے سپاؤسز ہیں، جو بھی ازواج ہیں ان کا ہے۔ پھر اس سے بڑا ٹری ایک دوسرا دائرہ آتا ہے جس میں وہ خالہ آ جاتی ہیں اور ماموں اور پھر چچا تایا وغیرہ اور پھوپھیاں آ جاتی ہیں۔ تو جب آپ بناتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم لوگ اتنی دنوں سے باہر رہتے ہیں، کئی رشتوں میں کئی بچوں کے نام بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کے کیا نام تھے، اچھا ان کے کتنے بچے تھے۔ پھر اتنا مزہ آتا ہے آپ وہ ٹری، اب آج جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ ضرور وہ ٹری بنا کے دیکھیے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ کر لو، ایسے کر لو، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب آپ بنائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہاں پہ یہ آیت کیوں آ گئی ہے، کیونکہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سارے احکامات دے رہے ہیں ان کے ساتھ اس کا کتنا ضروری ہے جاننا، کیونکہ تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر ہم ایسے نہیں کریں گے نا، کیونکہ پھر ہم کہیں گے وہ میرے ساتھ برا تو میں اس کے ساتھ بری تھی، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا اس لیے میں نے۔ دیکھیے جب گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں نا تو یہ تبھی بندہ کھلتا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو یہ ہوتا تھا جب شادیاں ہوتی ہیں کہ وہ رشتہ دار ناراض ہے، چلو جی اس کو منانے چلے، جو اس نے کہا تم میری دفعہ نہیں آئے تھے اب میں تمہاری دفعہ نہیں آؤں گا، میں نے یہ نہیں کیا، اگر ایک بھائی ناراض ہے تو تم اس کی پارٹی میں گئے تھے تو پھر اب میں نہیں آؤں گا۔ تو کس طرح سے ہم ان رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ اب اگر ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا نا، صرف اللہ کی محبت ہوگی اور ہم ہر کام اللہ کی ہی خاطر کریں گے، پھر ہمیں ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں رہے گی۔ پھر یہ وہ تقوی کا لیول آ جائے گا جو سب سے اوپر والا لیول ہے۔ پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس بندے کے لیے خود اپنی لڑائیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والارحام اور رشتہ داروں کو کاٹنے سے ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیکم تم پر رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ دیکھیے رقیب پتہ ہے کس نگران کو کہتے ہیں؟ جس کی نظر گردن پہ ہوتی، مطلب اتنا شارپ اور اتنا کلوز ہوتا ہے کہ اس کی نظر ادھر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا نگران ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو۔ وَآتُوا اور دو الیتامہ یتیموں کو اموالہم۔ اب دیکھیے اب یہاں پہ بات آ گئی یتیموں کی کہ دیکھیے اللہ سے اتنا پیار آتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے یتیم جو ہوتے ہیں نا کہ جن کو سوسائٹی میں بھی وہ اتنی پیار نہیں مل رہا ہوتا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، یا رشتہ دار بھی دیکھیں ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو زیادہ پیار مل رہا ہوتا ہے، وہ بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ماں باپ ہی نہیں رہتے تو پھر ان بچوں کی جو حالت ہوتی ہے آپ کے سامنے ہے، جن میں اللہ کا رحم ہوگا، اللہ کا تقویٰ ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں تقویٰ کا لفظ اتنی دفعہ لائے ہیں، تو تبھی یہ ساری چیزوں کی ہمیں سمجھ بھی آئے گی۔ اب یتیموں کے بارے میں جس کا باپ نہیں ہے، جس کے سر سے سایہ اٹھ گیا، اللہ کا سایہ ہے اس کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَآتُوا اور دو الیتامہ یتیموں کو اموالہم ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا اور نہ تم تبدیل کرو الخبیثہ ناپاک کو بالطیب پاک سے۔ اور جو ناپاک چیزیں ہیں، اگر دیکھیں اگر کوئی باپ جیسے فوت ہو گیا، اس کے بچے نابالغ ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا تو تم ان کے جو اچھے مال ہیں تم اپنے بزنس میں لگا کے بعد میں ان کو کہو کہ نہیں جی یہ تو نقصان ہو گیا اب میں نہیں دے سکتا، یا پھر ان کے گھر کی ایسی چیزیں تھی جو تم نے جلدی جلدی استعمال کر لیں کہ یہ تو اب بڑے ہوں گے تو یہ دیکھ لیں گے تو جلدی جلدی سے اب ہم یہ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو جو یوزڈ چیزیں ہیں خراب ہو گئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کی چیزیں رہ گئی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ ایسا مت کرنا کہ ان کو خبیث چیزوں کے ساتھ ان کی طیب چیزوں کو بدل دو۔ ولا اور نہ تاکلوا اور مت کھاؤ اموالہم ان کے مال، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے مت کرنا، انہو بے شک وہ کانا ہے خوباً گناہ کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے یہ کہ تم ان کے مال اپنے مالوں میں ملا دو، یا پھر ان کی کوئی چیز اپنی چیزوں میں ملا کے، اس لیے کہ ان کو کیا پتہ چلنا۔ آپ کو یاد ہے کہ سورۃ کہف میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس جو جائیدادیں ہوتی تھی وہ ماں باپ جو ہوتے تھے وہ کھود کے زمین میں اس کے اندر چھپا دیتے تھے، تو وہ جو بچے تھے ان کے ماں باپ اتنے نیک لوگ تھے، اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ماں باپ ہوں،
تو جب ان کی دیوار گری تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ساتھ سفر پہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ دیوار جب بنا دی تھی تو انہوں نے کہا کیونکہ ان کے ماں باپ نیک تھے، اور اگر اس لیے دیوار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ بنا دی تھی، ورنہ گاؤں کے لوگ آتے تو وہ دیکھتے کہ نیچے سے خزانہ مل جاتا تو خزانہ لوٹ کے لے جاتے۔ اللہ حفاظتیں کرنے والا ہے ایسے لوگوں کی۔ دیکھیے کہ وہاں پہ اب یہاں پہ اس زمانے میں کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے جو یتیم ہو جاتا ہے تو پھر ماں کی ہی ذمہ داری ہو جاتی ہے، تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ یتیم جو تھا اس کے ولی جو اس کا ہوتا تھا، جیسے اس کا چچا ہے یا اس کا چچا نہیں ہے تو تایا، چچا، ماما جو بھی ہوتے تھے نا، جو اس کا ولی ہوتا تھا وہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے، باقاعدہ لڑائی ہوتی تھی کہ نہیں یہ ہماری کفالت میں جائیں گے، اور اگر وہ نہیں ہوتے تھے تو پھر جو قبیلہ ہوتا تھا وہ اس کا کفالت کرتا تھا۔ آج کل تو ہم نے پورا سسٹم ہی بدل دیا ہے۔ اگر کبھی ایسے ہوتا تو وہ ماں بیچاری جس کے پاس ابھی اتنے ذرائع بھی نہیں ہوتے، وہ کس طرح سے کمائے، کیا کرے کیا نہیں کرے، ساری اس کے ذمہ ہو جاتی ہیں، اور پورے رشتہ دار بھاگ جاتے ہیں ایسے کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں سارے احکامات دے رہے ہیں کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ، بے شک یہ گناہ ہے بہت بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر خوف ہو تمہیں اللہ کہ نہ تقسموا کہ تم تقسطوا کہ تم انصاف کر سکو گے فی الیتامى یتیموں کے بارے میں، فَانْكِحُوا تو نکاح کر لو۔ اب یہ آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب آپ بڑے تحمل سے اس آیت کو سمجھیے گا کہ یہاں پہ کیونکہ یتیم کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جو آیت ہے نا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا تھا کہ جیسے اب جو یتیم ہو جاتا تھا اگر اس کے پاس مال ہے تو کیا ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل وہ چچا کی کفالت میں آ گیا، تو چچا یہ سوچتا کہ جی یہ اب مال بھی آ جائے گا تو وہ اپنے کسی نکمے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دے، یا پھر آپ نے وہ بھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مال جائیداد تقسیم نہ ہو تو وہ جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے جو بھی بالغ بھی نہیں ہوتے، اتنی بڑی بڑی عورتوں کی شادی ان سے کر کے تاکہ ہماری جائیداد تقسیم نہ ہو، زیادتی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ قرآن کے ساتھ شادی کر دی تاکہ ہماری بچی وہ باہر نہیں جائے گی۔ تو یہ رسمیں اس زمانے میں بھی تھی اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے نا، گناہ کبیرہ، اس کی وجہ سے تم دوزخ میں جاؤ گے، تو اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا تو نکاح کرو مَا طَابَ لَكُمْ اس سے جو پسند آ جائیں تم کو، مطلب باہر جو لڑکیاں جو عورتیں تمہیں پسند آتی ہیں، کیونکہ نکاح کی ایک بہت بڑی شرط یہ بھی ہے کہ پسند آنا چاہیے، ایسے نہیں کہ تم مال کی محبت میں ان سے شادی کر رہے ہو، تو جو تمہیں پسند آ جاتی ہے من النساء عورتوں میں سے، مثنیٰ دو دو و ثلاثہ تین تین، یا رباع اور یا چار چار۔ یہ پہلا مقام ہے اور ایک ہی مقام ہے قرآن پاک میں جہاں پہ یہ تعداد کا ذکر ہے، تعداد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی اب انشاءاللہ آگے جہاں پہ بھی اس کے پوری ڈیٹیل آئے گی، سورۃ طلاق میں بھی آتی ہے انشاءاللہ اور آگے بھی، تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا حکمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو دیکھیے یہاں پہ ایک بات آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ حکم نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ یہ 4 شادیاں کرنا یا 3 یا 2 شادیاں کرنا۔ یہ اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا، وہ بہت بہت شادیاں کر لیتے تھے۔ آپ کو یاد ہے داؤد علیہ السلام کا جب قصہ پڑھتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، اس کے علاوہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تو ان کی بے شمار بیویاں ہوتی تھی۔ اگر آپ نے شہزادوں کی ہسٹری اگر آپ دیکھتے ہو تو وہ حرم میں اتنی عورتوں سے نکاح کر کے رکھا ہوتا تھا، پھر پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون عورت کہاں ہے، اور اس کا کسی کا حق نہیں دیا جاتا تھا، عورتوں کو غلامی کی طرح نکاح کر کے ان کو غلاموں کی طرح بس چھوڑ دیا جاتا تھا اور کسی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام میں اس پہ حد لگا دی کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے ہو، اور اس کی پھر ریزن بھی اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ اگر ڈر ہو تم کو اللہ کہ نہ تعدلوا کہ تم عدل کر سکو گے، فواحدۃ تو ایک ہی کافی ہے۔ اس کو بڑا سا انڈر لائن کر دیں کیونکہ یہ بھول جاتے ہیں اس بات کو، جب کبھی بحث کرتے ہیں نا تو پھر اس بات کا بتانا بھول جاتے ہیں کہ فواحدۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا
کہ وہ لوگ جو عدل نہیں کرتے قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے فالج زدہ بندہ اٹھتا ہے، اس کی ایک سائڈ فالج زدہ ہوگی اور وہ اتنی تکلیف سے اٹھے گا اور اس کا بڑا عذاب ہوگا اس کے اوپر۔ تو اور آگے کہتے ہیں او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ مینس ہماری لونڈیاں، ذالکہ یہ ادنا زیادہ قریب ہے اللہ کہ نہ تعولو کہ تم ناانصافی کرو، کہ ناانصافی دیکھیں نہیں کر سکتے نا آپ نے۔ اب ایک آدمی، آپ دیکھیں ایک آدمی ہے، اس کے فار ایگزامپل اس کی 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں، تو ڈیفینیٹلی ان میں سے اولاد بھی ہوگی، پھر اولاد ہے تو ڈیفینیٹلی اولاد کی آگے خرچے بھی ہوں گے، ان کے سکول ہیں، ان کی بیماریاں بھی، ان کی خوشیاں بھی، اور پھر آگے سارا اتنے گھروں کا خرچہ چلانا۔ اور آدمی ایک اگر آدمی ہے تو اسلام میں عورت کا تو نہیں ہے ایسے نا کہ وہ اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کمائے گی، کمانا تو آدمی نے ہے۔ تو پھر وہ اگر انصاف دیکھے، اگر جتنا ایک بیوی کو خرچہ دیا اتنا ہی دوسری کو، ایک بچے کا جتنا کرے اتنا ہی دوسرے بچے کو، اس کی بیٹی کو جتنا اتنا ہی اس ماں کی بیٹی کو، جتنا اس بیٹے کو کاروبار کے لیے دیا اتنا ہی اس کو دے گا، تو اتنا عدل کہاں سے کر سکیں گے؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ ایک ہی فواحدۃ، تو ایک ہی کافی ہے، اور زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ناانصافی کرو، کہ یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ناانصافی کرو۔ تو اس لیے ایک ہی بیوی کافی ہے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔